السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي آمين ثم آمين یا رب العالمین۔ مستقل ثواب جاریہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے اور کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے۔ سورۃ النساء آیہ نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سورۃ النساء مدنی سورت۔ پورے قرآن پاک میں کوئی سورۃ الرجال نہیں ہے۔ سورۃ النساء ہمارے نام سے سورۃ النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یہ تقوی بار بار سورۃ البقرہ سے آل عمران تک ہم نے تکرار میں بہت دفعہ لیا ہے، بہت دفعہ سنا ہے۔ یہاں پہ بھی رشتوں کو جوڑنے کے معاملے میں اللہ نے کہا کہ تقوی سے کام لو، ڈر سے کام رکھو۔ تقوی اسلام کی بلند ترین عمارت ہے، تقوی ایک بلندی والا معیار ہے۔ جب تک یہ نہیں آئے گا تو رشتے قائم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بھی بنایا۔ اما حوا بھی ہمارے آدم علیہ السلام باپ سے ہی تھیں، ان دونوں سے بہت پھر مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ کون کون سی باتوں کا حکم ہے یہاں پہ؟ صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے، رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے، یعنی قریبی رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور ان تعلقات کو بگاڑنا، خراب کرنا یا توڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا میں اس کو قطع کر دوں گا۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہوا تو رحم نے کہا تھا اے اللہ قطع رحمی سے تیری پناہ طلب کرنے کا یہ بہترین میرے لیے موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تو کیا اس بات پہ راضی نہیں کہ میں اسے ملاؤں جو تجھے ملائے، اور اسے توڑ دوں جو تجھے توڑ دے؟ تو رحم نے کہا یا اللہ یا میرے رب اللہ میں راضی ہوں اس بات پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ بات تیری منظور ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس میں ذرا بھی شرک نہ کرنا، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور صلہ رحمی کرو، یعنی رشتوں کو جوڑ کے رکھو۔ اس کو بھی بخاری نے روایت کیا، اور پچھلی حدیث بھی جو تھی وہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت سے تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اللہ اسے دنیا میں بھی فوراً سزا دے دے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب بطور ذخیرہ رکھے، اور اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو کاٹنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی عبادت جہاں کرنی ہے نا واحد لا شریک بنا کر، وہاں پہ نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ اور قرابت داروں کو زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ اب کیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔
اس کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں، موقع نہیں ہے اب اس اتنی ڈیٹیل میں جانے کا، لیکن مختصراً یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے دنیا میں 2 برکات ملے گی، ایک رزق میں بڑھوتری اور ایک عمر میں برکت، ٹھیک ہے۔ اور رشتہ دار اگر برابری کا سلوک کریں تو وہ تو احسان نہیں ہوتا کہ وہ ہم سے اچھا کریں تو ہم بھی برابر اچھا کریں، تو یہ احسان نہیں ہے۔ جو تم سے کٹے تم سے جوڑو، اگر وہ ہم سے کٹتے ہیں تو ہمیں درگزر کر کے ان سے جوڑنا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، ان کو معاف کرنا ہے، ان کو چانس دینا ہے، ان کو جوڑ کے رکھنا ہے، ان سے مشورے کرنے ہیں۔ اور کچھ رشتے ایسے سم ٹائم ہو جاتے ہیں پوائزن، تو پھر ان سے کیا ہے کہ رشتہ تو پھر بھی نہیں توڑنا، لیکن تھوڑے سرد ہو جائے، تھوڑے فرم ہو جائے، بس رشتہ نہیں توڑنا۔ جہاں کہیں ملے ادب سے سلام کریں، ادب سے ان سے بات کریں، لیکن ہے کہ پتہ ہے ان کی شرارتیں ذرا زیادہ ان کی زندگی میں عبور حاصل کری ہوئی ہیں، اور ان کی شرارتوں سے پھر چھیٹے آپ کو بھی آتے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر دعا سلام کی حد تک رکھیں، لیکن کاٹنا نہیں ہے کہ ساری زندگی وہ کہتے ہیں نا قسمیں کھا لیں کہ ہم تم سے شکل نہیں دیکھیں گے، ملیں گے نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو رشتوں کو کاٹتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ اور جب تم رشتوں کو جوڑنے کے لیے اللہ کا واسطہ دیتے ہو، سم ٹائم کیا ہوتا ہے کسی نے کسی سے کوئی ناراضگی ہوگی اور وہ معافی مانگنے والا کہتا ہے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، اور اگلا جو ہے تکبر کا بھرا ہوا وہ کہتا ہے نہیں بس میرے دل سے بات ہی نہیں آتی، میں نہیں معاف کر سکتا۔ اب اللہ یہاں پہ بھی ترغیب دلا رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ دے کے تم سے کوئی بات مانگے تو اللہ کے واسطے کا لحاظ رکھو، معاف کرو ان کو۔ معافی مانگنے والے نے تو ایک بڑا درجہ اختیار کیا نا، اٹھ کے معافی مانگ لی۔ اور معاف کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے اسی طرح کوئی مانگنے والا اگر آ جاتا ہے اللہ کے واسطے پہ مانگتا ہے تو ان کو اگر نہیں دینے کے قابل تو اچھی بات دعا کے ساتھ لوٹائیں، کیونکہ اللہ کا واسطہ اس نے دیا، اور حتی الامکان کوشش کریں ان کی مدد کریں کیونکہ اس نے اللہ کا واسطہ دیا۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو، اچھے مال کو برے مال سے مت بدلو۔ یتیم چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں چاہے وہ بڑے بھائی کیوں نہ ہو یتیموں کے اوپر، سم ٹائم ہوتا ہے نا کچھ بچے جوان ہوتے ہیں 18 سے نیچے بچے یتیم ہیں، 18 سے اوپر جو ہیں وہ کفیل ہیں۔ تو اب وہ بچے جو چھوٹے ہیں ان کی وراثت کا مال خود ہی وہ کہتے ہیں نا چونکہ بڑے سمجھدار ہیں وہ خود ہی اپنی اس کنٹرول میں رکھ کے سارا ادھر سے ادھر سارا ختم کر رہے ہیں۔ یا خاص طور پہ سم ٹائم پہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں جن کو زندگی میں ویسے بھی وراثت میں بھائی اور خاندان والے کہتے ہیں حصہ تو معاف ہی کر دے تو بہتر ہے، اللہ نے حصے دیے تھے اور لوگ بیچ میں سے آ کے معاف کروا رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو یہاں پہ آ کے ان کو اپنی جیب بھرنی زیادہ اچھی لگتی ہے اور یہ حصے مارنے ان کو زیادہ آسان لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع کر رہے ہیں۔ جو نہ سمجھ ہے تمہاری کسٹڈی میں ان کے ساتھ زیادتیاں مت کرو، اور ان کے مالوں کو آپس میں خلط ملط بھی نہ کرو کہ جو کہتے ہیں نا اچھا مال ہے اس کو برے سے بدل کے تو تھوڑا کر دو، ان کے مال اپنے مال کے ساتھ نہ ملا کر کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تو یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند ہے ان میں سے 2 یا 3 یا 4 سے نکاح کر سکتے ہو، مثلاً کب؟ جب تمہیں انصاف کا تمہارے اوپر تمہیں بھروسہ ہو کہ تم انصاف کر سکتے ہو، ٹھیک ہے 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ایک کو دکھی رکھ کے تو دوسری کو لے کے آنا یہ کوئی اجازت نامہ کو پورا کرنا نہیں تھا، ہے نا؟ ایک کے حقوق تو پورے نہیں کیے آپ نے، ایک کو تو آپ نے راضی نہیں کیا، اور اس کے اوپر آپ دوسری اور تیسری اپنی جہاد کے طور پہ لے کے آ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے جو انسان 2 بیویاں رکھتا ہے اور انصاف نہیں کرتا وہ پیرالائز ہو کے اٹھے گا قیامت والے دن، اللہ معاف کرے۔ تو اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی بیوی پہ کافی رکھو اپنے آپ کو۔ ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہوئی ہیں، بے انصافی سے بچنے سے زیادہ قریب ثواب ہے۔ ذالک ادنیٰ الا تعولوا کہ تم ناانصافی نہ کرو ان سے، اور جسٹس رکھو، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کچھ حصہ تمہیں تحفے میں دے دیتی ہیں تو اسے مزے سے کھا سکتے ہو، مجبور نہیں کر سکتے کہ مہر کا حصہ لے گا اور اگلے دن شادی میں وہ کہتے ہیں گلے میں انگوٹھا رکھ کے اب کہہ دیا کہ نہیں اب تو واپس دے دے، وہ تو کاغذی لکھت پڑھت تو ہو گئی تھی تو بس اب اس کو تو معاف کر دیں مجھے، نہیں وہ اس کا مال ہے، وہ مرضی ہے خوشی سے دینا چاہتی ہے تو وہ سو بسم اللہ پھر مل کے خوشی سے کھاؤ، لیکن مجبور نہیں کرو اس کو۔ وہ اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا نادان لوگوں کے حوالے مت کرو، مطلب کہ ابھی جو بچے بلوغت میں ہیں چھوٹے ہیں اب ان کو سر چڑھ کے کہتے ہیں کہ نہیں مجھ سے انصاف نہیں ہوتا، یہ پکڑو لو اور جاؤ، تو یہ بے وقوفی کا عمل ہے،
ایسے ناسمجھ لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی جس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. تو نادان لوگوں کے حوالے مت کرو. نادان ابھی سمجھ والے بچے نہیں تھے جن کو تم نے ان کا مال دے کے اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو اور یتیموں کی ازمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائے. ازمائش سے مطلب ان کی لک آفٹر کرتے رہو یہاں تک کہ وہ پکی عمر کو پہنچ جائے, یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے, سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے, کفالت کی عمر کو پہنچ جائے. پھر ان کو ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کو حوالے کر دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا لو کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ نہ کر دیں. بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں نا, ان کو یہ پیچیدہ نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے مال, کتنا کس کو کتنا ملنا کیا نہیں ملنا. اور انسان جو سمجھدار اوپر ہے, کفیل بنا ہوا ہے, چاہے چاچا ہو یا ماما ہو یا بڑا بھائی ہو یا جو بھی رشتے میں ہو, وہ کیا ہے تو وہ چھوٹوں کو کہتے ہیں نا مس ٹریٹ کرتے ہوئے چیزیں ادھر سے ادھر کر کے اور پھر شو کرے وہ لمیٹڈ جس میں وراثت کا حصہ بنا دے. تو مت کرو ایسے, یہ بڑا گناہ ہے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے اور ان کے مال سے کچھ نہ کھاؤ, مگر وہ غریب جو ہو وہ ٹھیک ہے معروف طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو پھر لوگوں کو گواہ بھی بنا لو, وٹنس بناؤ. جب مال چھوڑنے والا چھوڑ کے گیا تب بھی پتا ہونا چاہیے کتنا مال تھا. اب جب دینے لگے بٹوارا کرنے لگے تب بھی بچے بڑے ہو گئے تو اب ایک مڈل مین رکھو بیچ میں, اور حساب لینے کے لیے تو اللہ خود کافی ہے. مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ جو ماں باپ اور رشتے داروں نے چھوڑا ہو, عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتے داروں نے چھوڑا ہو. زمانہ جاہلیت میں عورت کو بالکل پیچھے رکھا جاتا تھا نا, وہ سمجھتے تھے کہ یہ اگلے گھر میں پرائے گھر میں جانی ہے اس لیے وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جہاں مردوں کے لیے وہاں عورتوں کے لیے بھی, خواہ تھوڑا ہو یا بہت, یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اب کوئی انسان اس میں سے اپنی مرضی نہیں کر سکتا, جو مرضی کرے گا وہ گناہ گار ہے, بہت گناہ گار ہے. اور جو تقسیم کے موقع پر خاندان کے لوگ اور یتیم مسکین آئیں تو ان کے مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو. بعض اوقات ہوتا ہے نا ان کے فوت ہونے کے بعد ابھی سارے چونکہ بہن بھائی جمع ہوتے ہیں تو وراثت کا مال اسی وقت وہ جو ہے کاؤنٹ ہونے لگتا ہے اور اسی وقت وہ بٹنے لگتا ہے. تو ایسے میں جو اور قریبی رشتے دار پاس ہوں تو وہ بھی ذرا تھوڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اتنی اچھی اچھی چیزیں ان کو ملنے والی ہیں, تو ان میں سے اگر تم دے سکتے ہو تو ان کو بھی خوش کر دو, یعنی ان کی بددعائیں نہ لو. مطلب ہوتا ہے نا کہ ان کے دل میں اٹھنے والی کوئی آس ہے تو وہ پورا کر دو, اور جھٹکو بھی نہیں, ان کے ساتھ بھلا مانسوں کی طرح بات کرو. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے, اگر خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو کیا ہوتا. جب انسان ہمیشہ نیکی کرنے کا ایک ترازو یہی ہے, کسی کو دے چیز تو سوچے کہ یہ چیز مجھے ملتی تو مجھے کیسا لگتا, کسی کو بات کہے تو سوچے یہ بات میں کہتی تو مجھے کیسا لگتا. جب انسان اپنے آپ کو حق میں جانب سمجھتا ہے, میں نے کہا تھا میرا یہ حق بنتا تھا کہ اس کو جھڑکو اس وقت کیونکہ اس نے غلط ہی کام اتنا ایسا برا کیا تھا, اور سب کے سامنے جھڑک دینا. تو اس میں اپنے آپ کو دیکھے نا, مجھے کیا اچھا لگتا تھا, یا میرے ساتھ میرے اوپر کوئی ایسا کام کرنے والا ہوتا تو کیا مجھے میری عزت نفس کو یہ زیب دیتا تھا. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے, خواہ وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد اگر چھوڑتے تو مرتے وقت نے اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے. بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کرے اور راستے کی اور یعنی بھلی بات کرے. جو لوگ یتیموں کے ساتھ ظلم کی وجہ سے مال ان کا کھاتے ہیں, ذرا کی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہوتے ہیں. دنیا میں انجام رکھنے سے کسی کو تو فرق نہیں پڑے گا, وہ بیچارے جو انجان تھے ان کو کیا پتا کہ آپ نے کتنا کھا لیا, لیکن کھانے والے کو اللہ نے ذمہ دار بنا دیا. اگر تم نے ان کا مال ان کو بتائے بغیر, ان کی تسلی کروائے بغیر ادھر سے ادھر کر کے ہضم کر دیا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا. گویا کہ آگ میں پیٹ میں آگ بھرنا ہے, وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھر جھونکے بھی جائیں گے. اب یوصیکم اللہ فی اولادکم, اب یہ جو ہے نا انہیرٹ کے جو سارے مسئلے مسائل اللہ تعالیٰ نے اپنے ہینڈ میں لے کے ساروں کی تقسیم کر دی. اب اس میں یہ علم الفرائض میں سے علم سیکھنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. 2 عورتوں کو 50-50 ملا تو مرد کو کتنا جائے گا, 100. ٹھیک ہے, اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا. اب اس کی پارٹیشن کی جائے گی 2/3 میں سے. اور ایک لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہو, یعنی سنگل ایک ہی بیٹی ہے تو آدھے کی وراثت ہوگی. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا, 1/6. اور اگر صاحب اولاد نہ ہو تو والدین ہی اس کے وارث ہو تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا, یعنی 1/3. اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی. یہ سارے حصے قرآن نے کھول کھول کے بیان کر دیے.
اور ان کی تقسیم کے لیے ظاہر ہے وہ علم والوں سے رابطہ کرنا چاہیے. الحمدللہ میں نے ایک دو دفعہ تفسیر پہلے کی تھی، اس کو صحیح سے سمجھ کر کے میتھمیٹیکلی بورڈ پہ ساری سکھائی تھی. انسان ہے پھر بھول گیا ہے نا، تو انشاءاللہ اس کو پھر سیکھیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ 1000 کے اوپر اس اپنے گھر کی جو افراد ہے نا، ان کی 1000 کے اوپر جو ڈویژن ہے نا وہ سیکھ جائیں تو زیادہ پہ بھی آ جائے گی. 2000 4000 5000 پہ بھی آ جائے گی. اور اپنے حالات سے سیکھے. جب اپنے حالات سے سیکھنا آ جائے گا نا تو پھر پتا چلے گا کہ ہم دوسروں کو کس طرح ڈیوائڈ کر کے دینا. یہ سب اس سے اس وقت نکالے جائیں جب وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو ہو اس پہ وہ ادا کر دیا جائے. اب یہ وراثت کب تقسیم ہونی چاہیے؟ 1/3 پہ وہ وصیت کر سکتا تھا اور وصیت کر کے گیا. اب وہ جو ورثہ ہیں وہ اس وصیت کو اگر کہتے ہیں کہ کسی کو تو پتہ ہی نہیں، چھپا دو، بہت بڑا گناہ ہے. اس کی وصیت پوری کرنی ہے. اس نے کہا کسی یتیم خانے میں یہ 1/3 دینا ہے، یا کسی ایسے بیٹے کی اولاد کو دینا جو اس کا بیٹا زندگی میں فوت ہو گیا تھا. جو بیٹا زندگی میں فوت ہو جائے وہ وراثت میں نہیں جاتا، ہاں وہ ورثہ میں نہیں جاتا. تو پھر اس کے اوپر 1/3 کی وصیت اس کی اولاد کے لیے انسان کر سکتا تھا اگر وہ کی. اور باقی جو زندہ بھائی ہیں وہ اس کو بٹور رہے ہیں کیونکہ بچے تو چھوٹے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور جو قرض ہو یہ کر کے 1/3 اس کی وصیت پوری کرنی چاہیے. اگر ان کے اوپر کوئی قرض ہے، کوئی لینا دینا ہے، وہ بھی پوری تحقیق کرنی چاہیے. اور انہی کے مال سے اگر آپ نہیں کرنے والے تو ان کا جو کفن دفن ہے وہ بھی کرنا چاہیے. اس کے بعد جو بچے گا اس کے اوپر وصیت کے سارے احکامات ہیں. تم نہیں جانتے تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تمہیں قریب تر ہے. یہی سے اللہ نے خود مقرر کر دیا. اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے خود خوب واقف ہے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے، جس بچے کے پاس انسان رہ رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ فیور دینا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا، یہ حصے میں نے کیے ہیں اور ان کو اسی طرح تقسیم کرنا برابر جس طرح اللہ کا حکم ہے. اور تمہاری بیوی نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا. اور وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ 1/4. جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی ہے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا وہ بھی ادا کیا دیا جائے. پھر وہی ذمہ داری ہے، وصیت بھی پوری کرنی ہے، قرضہ بھی ادا کرنا ہے، دین وراثت جائے گی. اور تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار وہ ہے، یعنی 1/4 کی. اگر تم بے اولاد ہو، نہیں اولاد کوئی بھی، اگر صاحب اولاد ہونے کی صورت میں تو پھر اس کا 8واں حصہ ہے، ورنہ 8. بعد اس کے جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے. اور یہ 1/8 اور 1/3 اور 1/6 جو ہے نا، یہ سب سے پہلے نکالے جاتے ہیں مال میں سے. جیسے 8 حصے کر کے 8واں ان کو دے دیا اور اس کے بعد اب باقی جو ہے نا، جس کو بیٹا ہے اس کو ڈبل جانا ہے، بیٹی ہے اس کو سنگل جانا ہے نا. اس طرح ہوتا ہے یہ. اگر وہ مرد جو یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے، بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. اب کلالہ یعنی اکیلا تھا نا، والدین بھی فوت ہو چکے، اولاد بھی کوئی نہیں ہے، آپ پیچھے بہن بھائی ہیں، ان کو حصہ ملے گا. اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے میں 1/3 میں سب شریک ہوئیں گے. جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو. یعنی ایسی وصیت نہ ہو جو کہ وہ کہتے ہیں نقصان دینے والی تھی. تو وہ اس میں جیسے پیچھے بھی بقرہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں نا کہ اگر وہ جس بیٹے کو وراثت جانی تھی اسی کے بارے میں وصیت کر گیا تو پھر بدل سکتے ہیں. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے. اور اللہ دانا و بینا ہے اور نرم خوبی ہے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہری بہتی ہوں گی. وہیں یطیع اللہ و رسولہ، یہ ہے الٹیمیٹ ایک قانون بتا دیا گیا. جنتیں چاہتے ہو سلامتی سے تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور وہ ہمیں بڑی کامیابی ہے. مگر جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی اور حدوں کو تجاوز کیا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ بڑا رسوا کن عذاب ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس دعا کے ساتھ کہ یا رب جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس کو صحیح سے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا رب ہمیں اپنا تقوی عطا فرما. یا اللہ ہمیں رشتوں کو جوڑنے والا، صلہ رحمی کرنے والا بنا دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم کو رشتوں میں پیار محبت بانٹنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے حوصلے اور صبر کو بلند فرما. یا اللہ ہم تجھ سے علم الفرائض سیکھنے کا سوال کرتے ہیں. اس سیکھنے کو ہماری سمجھ میں، عقل میں، فہم میں آسان فرما. یا اللہ ہمیں اپنی فرما برداری میں سر کے بالوں سے پکڑ کے دین پہ جما دے اور نافرمانی کے کاموں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.